السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ او کما قال تبارک وتعالی۔ محترم قابل قدر حاضرین، رمضان المبارک کے اس مہینے میں 17 رمضان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم جنگ لڑی ہے، جنگ بدر جس کو کہتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ پیش آئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ منتقل ہوئے تو مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ وہاں پر یکسوئی کے ساتھ دین کی خدمت کی جائے اور وہاں پر ایک ماحول ایسا بنے کہ مسلمان امن و سکون سے رہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ مکے والے بار بار مدینے پر حملے کی سازشیں کرتے رہتے تھے اور اسلام لانے والوں پر رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، انہیں دھمکایا جاتا تھا، ڈرایا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ آپ کوشش میں رہے کہ کس طریقے سے مکے والوں کو روکا جائے اور مکے والوں کو اس بات سے ڈرایا جائے کہ وہ اسلام پر یا مسلمانوں پر حملہ آور ہوں۔ تو 2 ہجری نبی علیہ السلام کے مدینہ جانے کے دوسرے سال 2 ہجری میں مکے والوں کا ایک تجارتی قافلہ، بزنس گروپ جو مکے سے سیریا کو جا رہا تھا اور وہ سیریا کو جا کر کے سیریا میں کاروبار کر کے واپس آیا۔ یہ جو گروپ تھا اس میں جو لوگ گئے ہوئے تھے بہت زیادہ مال اس گروپ پہ لگا ہوا تھا۔ تو اور اس میں جو لوگ گئے ہوئے تھے وہ مسلمان جو مہاجرین تھے، مکے سے چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، ان کے گھروں کو قبضہ کر کے یہ مال لوٹا گیا تھا۔ تو یہ پیسہ سارا جمع کر کے یہ لوگ بزنس کر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ انہیں روکا جائے اور ان سے ان کا یہ مال کھینچ لیا جائے، کیونکہ ان کی خواہش یہ تھی مکے والوں کی کہ یہ تجارت کر کے بزنس کر کے جتنا پیسہ آئے گا یہ پیسے کو جمع کر کے مدینے پر حملہ کریں گے، اس کی طاقت سے مدینے پر حملہ کریں گے، وہ ان کی پلاننگ تھی۔ تو اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس بزنس گروپ کو روک دیا جائے۔ تو آپ نکل گئے اپنے 313 صحابہ کے ساتھ، 313 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نکل گئے اور ارادہ یہ تھا کہ یہ جو بزنس گروپ سیریا سے واپس مکہ جا رہا ہے اور ان کا پلان یہ ہے کہ جتنا پیسہ کمائے ہیں وہ سارا انویسٹ کر کے ایک بڑی جنگ کریں گے اور مدینے کو تباہ کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس بزنس گروپ کو روکتے، کیونکہ ہر ملک کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پر حملہ کرنے والوں سے وہ لڑے، اب اپنی خودی سے حملہ نہیں کرے، لیکن اگر کوئی اس پہ حملہ کر رہا ہے تو اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس سے لڑے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی بس اسی کا استعمال کیا اور آپ نے ہجرت کی 313 صحابہ کے ساتھ آپ نکلے اور آپ کا ارادہ تھا کہ یہ بزنس گروپ کو اٹیک کرنا ہے۔ اور وہ لوگ بدر کے علاقے کے قریب تھے، مدینے سے 170 کلومیٹر کے دور پہ ایک گاؤں ہے بدر کے نام سے۔ یہ جو جنگ بدر یا غزوہ بدر جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس گاؤں کے نام سے ہے، کیونکہ وہ گاؤں میں ایک کنواں تھا اور اس کنویں کو ایک بدر نام کے آدمی نے کھودا تھا، جس کی وجہ سے پورے گاؤں کا نام بدر پڑ گیا۔ تو اس جگہ پر نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ قافلہ وہاں آپ کو ملے گا، تو آپ علیہ السلام اس پر اٹیک کرنے کے لیے وہاں سے نکلے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ جو قافلے کے سربراہ تھے ابو سفیان، انہیں پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام ہم پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مکے میں اپنا آدمی بھیجا کہ بھائی ہمارا بزنس گروپ خطرے میں ہے،
تو مکے والے حرکت میں آئے اور 1000 لوگوں کا ایک بڑا لشکر لے کر مکے والے بدر کے علاقے کی طرف آئے. 1000 لوگوں کا ایک لشکر تھا. ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، ولید، یعنی جتنے بڑے بڑے سردار مکے میں تھے، جو مکی زندگی میں پورے 13 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیا کرتے تھے، وہ سارے سردار آج یہاں پر بدر کے لیے نکل گئے. 1000 کا لشکر اور تقریباً سردار ہے اس میں، اور مکے کے جو قریش کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے صاحب اقتدار لوگ ہیں، بڑے مالدار لوگ ہیں، سب اس میں جمع ہو گئے. اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ حملہ کرنا ہے، نبی علیہ السلام پہ بھی حملہ کرنا ہے، پھر آگے بڑھ کے مدینے پہ بھی حملہ کرنا ہے. تو یہ 1000 لوگوں کا لشکر نکلا بدر کی طرف، کیونکہ نبی علیہ السلام بزنس گروپ پر اٹیک کرنے آ رہے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ گروپ نکلا تھا. اور یہ جو بزنس گروپ تھا وہ بچ کے نکل گیا. اب نبی علیہ السلام جو 313 صحابہ کے ساتھ نکلے تھے، تو آپ قریب آئے بدر کے تو پتہ چلا کہ سامنے یہ بزنس گروپ نہیں ہے، سامنے 1000 لوگوں کا ایک لشکر ہے جو مکے کی پوری فوجی طاقت ہے، سب سے زبردست فوجی طاقت مکے کی، وہ اس وقت میں بدر کے علاقے میں جمع ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے اور یہ جو 313 کا وفد آیا ہوا تھا، تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمیں تجارتی قافلے پر بزنس گروپ پر اٹیک کرنا ہے، اور وہ بزنس گروپ میں تقریباً 200 لوگ تھے. تو 313 لوگوں کا 200 لوگوں پر حملہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن اچانک ایسا ہوا کہ سامنے 1000 کا لشکر موجود ہے جن سے اب لڑنا ہے. اگر نہیں لڑیں گے تو یہ مدینے تک پیچھا کرتے ہوئے آئیں گے اور مدینے پر بھی حملہ کریں گے. پورے عرب کنٹری میں اس وقت میں سب سے بڑا شہر جو مانا جاتا تھا وہ مکہ مانا جاتا تھا، اور پوری عرب کنٹری میں یمن سے لے کے سیریا کے بارڈر تک اس وقت میں یہ خیال تھا کہ سب سے بہادر اور سب سے بڑی قوم قریش کی قوم. اور یہاں پر یہ جو 1000 لوگ نبی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے، آپ بھی قریش سے ہیں، نبی علیہ السلام بھی قریش کے خاندان سے ہیں، لیکن یہ جو 1000 لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ قریش کے سب سے بڑے سردار وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ یہ بہادر ہیں، یہ لڑنے میں بہت ماہر ہیں اور بڑی جنگیں جیت چکے تھے نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے. تو آپ نے پلٹ کر کے صحابہ سے مشورہ کیا. اب یہ جو صحابہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اس میں سے کچھ صحابہ تو مہاجرین میں سے تھے جو مکے کے تھے، انہیں اچھی طریقے سے اندازہ تھا کہ یہ جو لشکر آیا ہوا ہے یہ کتنے بڑے بڑے سورما ہیں، یہ کتنے بڑے بڑے سردار ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پلٹ کر مشورہ کیا صحابہ کو. آپ نے بتایا کہ دیکھو ہم ارادے سے نکلے تھے، ایک 200 لوگوں کا گروپ تھا، اس پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا قافلہ اور ایک بہت بڑا 1000 لوگوں کا ایک وفد ہمارے سامنے ہے. نبی علیہ السلام نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ لڑیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ان کے بعد حضرت عمر اٹھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی. ان کے بعد حضرت مقداد بن اسود اٹھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی. لیکن نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ جو مدینے کے لوگ ہیں، مکے کے اور مدینے کے 2 لوگ وہاں پہ جمع تھے. مسلمانوں میں تو 313 تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجرین. وہ تو نبی علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہیں، خاندان والے بھی ہیں، یا نبی علیہ السلام کے پرانے جاننے والے ہیں. مدینے والے جو تھے یہ لوگ نبی علیہ السلام کے میزبان تھے، نبی علیہ السلام کو انہوں نے پناہ دی تھی. نبی علیہ السلام کو یہ خدشہ تھا، آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ ارے مدینے والے مجھے پناہ دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے والے یہ سوچنے لگے کہ ارے رسول اللہ کو پناہ دینا ہمارے لیے بھاری پڑ گیا، اب ہمیں مکے کی سب سے بڑی فوجی طاقت سے لڑنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے. تو سرکار یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں مدینے والے اس کا بوجھ نہ لے لیں. تو مدینے کے ایک سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ مدینے والوں کی رائے جاننا چاہتے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مدینے والے کہیں یہ بوجھ تو ذہن پہ نہیں پال رہے ہیں کہ ارے رسول اللہ کو ہم نے پناہ دی. جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے والوں نے آفر کیا تھا، جب آپ مکے میں تھے تو مدینے والوں نے آفر کیا تھا کہ آپ آ کے مدینے میں بس جائیے. تو اس وقت میں سرکار کے چچا تھے عباس ابن عبد المطلب، انہوں نے کہا تھا کہ مدینے والوں غور سے سنو،
اگر تم رسول اللہ کو پناہ دے سکتے ہو تو دینے تیار ہو جاؤ، ورنہ ہم کافی ہیں، مکے والوں سے لڑ لیں گے، بھیڑ لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، لیکن ہم یہاں ان کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اگر آپ مدینہ لے جاؤ گے تو یاد رکھو پورے عرب کی جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں اور جتنے بڑے بڑے سردار ہیں، بلکہ اس کے بعد سیریا اور رومن امپائر اور پارشین امپائر، جو وہ بڑی بڑی جو عالمی طاقتیں ہیں، یہ ساری طاقتیں محمد رسول اللہ سے لڑنے والی ہیں۔ تو اگر تمہارے اندر اتنا دم ہے کہ تم رسول اللہ کو ان ساری طاقتوں سے بچا سکو اور ان ساری طاقتوں کے خلاف میں ان کے لیے کھڑے ہو سکو تو ان کو لے جاؤ۔ تو اس وقت میں مدینے والوں نے کہا تھا کہ ہم پوری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہیں لے جائیں گے، انہیں پناہ دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے بدر کے موقع پر بھی ان سے پلٹ کے پوچھا، تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو مدینے کے سردار تھے، انہوں نے اٹھ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آمنا بک وصدقناک، کہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ کی تصدیق کیے ہیں، ہم دوغلے نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں کہ زبان پہ تو کہیں کہ محمد الرسول اللہ ہمارے نبی ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں آپ کے ماننے کا جذبہ نہ ہو، ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم آپ کو مانیں گے، رسول اللہ مانیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم آپ کے لیے اپنی آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ یہ جہاد نہیں، یہ 1000 لوگ نہیں، اگر آپ کہیں گے کہ جا کے اس سمندر میں کودنا ہے تو ہم کود جائیں گے، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ سمندر میں کودنے میں کیا لاجک ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ پہاڑ پہ چڑھ کے کود جاؤ، ہم کود جائیں گے، ہم آپ سے یہ بھی سوال نہیں کریں گے کہ یا رسول اللہ پہاڑ پہ چڑھ کے کودنے میں کس کا فائدہ ہے۔ نہیں، اگر آپ ہم کو آگ میں کودنے کے لیے بولیں گے، آگ میں جھلسنے کے لیے بولیں گے، آپ کی بات پر ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ انصار کے جذبے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی سے کہا کہ سیرو ابشرو، کہ چلو آپ کے یہ جذبے ہیں، اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، غزوہ بدر سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ضرور قادر ہے اس بات پر، آج بھی جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ ضرور قادر ہے 1 منٹ میں فیصلہ ہو جائے اور فرشتوں کی فوج اتر جائے اور دنیا تہس نہس ہو جائے۔ اللہ ضرور اس بات پہ قادر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں وہ جذبات پیدا ہوں کہ وہ کھڑے ہوں اور بتائیں کہ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں شریعت کی پاسداری کرنے کے لیے۔ جب ان کے اندر یہ جذبات آئیں گے پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی مدد تھالی میں رکھ کے مل جائے اور ہم سے کوئی مجاہدے اور قربانیوں کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کا اصول ہے جو اللہ نے غزوہ بدر میں بیان فرمایا ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے جب مشورہ کیا، صحابہ تیار ہو گئے، پھر اس کے بعد میدان عمل کی طرف آئے اور وہاں پر سیٹ کیا گیا کہ کہاں پر مسلمانوں کا لشکر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2-3 صحابہ کے ساتھ وہاں دورہ کیا کہ کس طریقے سے میدان جنگ تیار کیا جائے، کہاں ہم کھڑے ہو کے لڑیں گے، کہاں ہم جہاد کریں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں آپ لیڈرشپ کر رہے ہیں، جس میں آپ سپہ سالار ہیں، پہلی جنگ ہے جس میں آپ صحابہ کو لے کر کے آئے ہیں اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے پوری ذہنیت جھونک دی جنگ سے 1 دن پہلے کہ کیا پلاننگ کی جا سکتی ہے، جنگ لڑنے کے لیے کیا منصوبہ کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ کتنے تلواریں ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، کتنے اونٹ ہیں، تلواروں کو کیسے یوز کرنا ہے، نیزوں کو کیسے یوز کرنا ہے، تیر اندازی کرنے والوں کو بتایا کہ تمہارے پاس تیر کم ہے، کیسے تم تیر یوز کرو گے، کیسے تم تیر استعمال کرو گے، نشانہ کیسے لگاؤ گے۔ یہ پورے میدان جنگ کو آپ نے بتایا کہ اس پوزیشن پہ اگر آپ رہو گے، یہاں سے تیر مارو گے تو زیادہ بہتر ہے، اس پوزیشن سے تیر اندازی نہیں کرنا ہے، اور تلوار والے جو ہیں وہ اس پوزیشن میں رہیں گے۔ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کر کے ایسے بتائی جیسے کوئی بڑا فوجی کمانڈر بتایا کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے پیغام دیا کہ اگر آپ کو لڑنا ہے، اگر آپ کو دین کے لیے کھڑے ہونا ہے، آپ کو اپڈیٹڈ رہنا پڑے گا، آپ کو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ مجھے اسلام کو طاقتور بنانے کے لیے، اسلام کو قوت بخشنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، کیا پلاننگ کر سکتا ہوں۔ اللہ کی مدد کا انتظار کرنا یہ قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ پہلے بنی آدم اور مسلمان میدان عمل میں آئیں اور وہ اپنی پلاننگ کریں۔ جب ان کی ساری پلاننگ ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ شروع ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے بتایا ہے، آپ نے پورا سیٹ کیا،
اور آپ نے اہم باتیں کیا کی کہ تھوڑا سا اونچائی کا حصہ تھا، جو میدان تھا بدر کا وہ بالکل ایسے ڈاؤن میں جا رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، جو اونچائی کی جگہ تھی وہ اپنے لیے سیٹ کی اور صحابہ سے کہا کہ یہاں کیمپ لگاؤ کیونکہ ہم اونچائی پہ رہیں گے جس کی وجہ سے ہم پتھروں سے بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ صبح فجر کے بعد لڑائی ہونے والی ہے تو سورج کدھر سے نکلنے والا ہے، سورج ایسی جگہ پہ ہو، ہم ایسی جگہ پہ ہوں کہ سورج ہمارے پیچھے سے نکلے، ایسی پوزیشن ہم لیں سورج ہمارے پیچھے سے نکلے۔ صبح صبح جب لڑیں گے تو سامنے کفار ہوں گے، ہم اونچائی پہ ہوں گے، ہماری طرف دیکھیں گے حملہ کرنے کے لیے تو سورج کی روشنی ان کی آنکھوں پر آئے گی، ہماری تلواریں چمکیں گی جس کی وجہ سے سورج کی چمک ان کی آنکھوں پہ پڑے گی، ان کے لیے لڑنا دشوار ہو جائے گا۔ یہ ساری پلاننگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور بہت ساری چیزیں، کہاں آپ کا کیمپ لگانا ہے، کہاں سے آپ پوری جنگ کا منظر دیکھیں گے، لیڈرشپ کریں گے، آپ کے پاس کتنے لوگ ہوں گے، جنگ میں کتنے لوگ بار بار آپ کے پاس آئیں گے اور آپ جنگ کے بارے میں انہیں ہدایات دیتے رہیں گے کہ دیکھو ایسا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے بنیادی طور پہ یہ بتایا جنگ کے شروع میں اپنے آپ کو ذرا کمزور بتاؤ۔ صحابہ سے کہا کہ صرف کیا کرنا ہے، ان کے وار کو روکنا ہے، جو کفار آئیں گے کیونکہ وہ تو جوشیلا حملہ کرنے آئیں گے، وہ تو رات میں شراب پی کے سو رہے تھے کہ کل رات میں مسلمانوں کی کھوپڑیاں ان کے سروں ان کے دھڑ سے الگ کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پینا ہے، یہ ان کے حوصلے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ شروع میں حملہ مت کرو، یہ بہت جوش میں آئے ہیں، یہ انہیں خمار یہ ہے کہ پورے عرب کنٹری میں ہم سب سے بڑے ہیں، ہم بڑی کاسٹ والے ہیں، ہم بڑی قوم ہیں اور ہم طاقتور ہیں، انہیں اپنا زور لگانے دو، انہیں اپنا جوش لگانے دو، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو صرف روکو، ڈیفینڈ کرو، اپنا جوش صرف مت کرو۔ جب تم یہ دیکھو کہ یہ تلوار چلاتے چلاتے تھک رہے ہیں، یہ اپنا زور لگاتے لگاتے تھک رہے ہیں، تب میں حکم دوں گا، اس وقت میں تمہیں پلٹوار کرنا ہے، جب تک تمہیں اقدامی حملہ نہیں کرنا ہے، ایگریسو حملہ نہیں کرنا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن جنگ سے ایک دن پہلے تعلیم دی تھی، یہ ساری پلاننگ نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا دن آیا، وہ جنگ ہوئی، ساری تفصیلات ہیں بہت لمبی کہ جنگ قائم ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے صحابہ کو مشورہ دیا تھا اس مشورے کے مطابق صحابہ نے عمل کیا، اور اس کے بعد اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے اس وقت کے دور کے اعتبار سے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں مسلمانوں نے ان 1000 کی بڑی فوج، پورے مکے کی لیڈرشپ کو مسلمانوں نے صفایا کر دیا، 70 لوگوں کو قتل کیا، 70 لوگوں کو قید کیا، اور اس طریقے سے باقی جتنے کفار تھے وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ لوگ آئے تو بڑی شدت کے ساتھ تھے لیکن ہار کر کے پلٹ کے بھاگ گئے۔ پورے مکے کے سردار آج تنگ دست مسلمان ہیں سامنے، ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی صحیح سے نہیں ہیں۔ ایک صحابی تھے عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ، ان کے پاس بہت بہادر لیکن لڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں تھی۔ اس زمانے میں ہر بندے کے پاس تلوار ہوا کرتی تھی، لیکن مسلمانوں کے پاس تنگ دستی اتنی تھی، ان کے پاس غربت اتنی تھی کہ ان کے فوجی کے پاس لڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں ہے، اور یہاں پر کئی تلواریں ان کی فوج میں ہیں۔ تو یہ منظر، اس کے باوجود مسلمانوں نے کفار کو مار کے گرایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری جنگ ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے جو معمول کے مطابق آپ کرتے تھے کہ قیدیوں کے بارے میں احکام دیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، آپ نے مقتولین کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں گڑھے میں ڈال دو۔ اس طریقے سے ساری چیزیں جنگ کی ختم ہوئی اور مسلمان اس جنگ میں کامیاب ہوئے۔ قرآن کریم نے کہا کہ یوم الفرقان، قرآن کریم نے اس جنگ کو نام دیا کہ یہ یوم الفرقان ہے۔ یوم الفرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی جنگ، حق و باطل میں فرق کرنے والی جنگ۔ اس جنگ نے بہت سارے پیغامات دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے اس جنگ میں کہ مسلمانوں کا وتیرہ اور ان کا نہج کیا ہونا چاہیے۔ ان کا نہج یہ ہونا چاہیے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے، اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہیں جس ملک میں وہ رہیں، جن حالات میں وہ رہیں، اور اس ملک کی چاہت اور اس ملک کے تقاضے، اس ملک کی ڈیمانڈ کیا ہے اسے پرکھیں، اور اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے، اسلام کو مضبوط بنانے کے لیے جو عوامل کار فرما ہوتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے لیے ضروری تھا، آپ کے صحابہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان 1000 لوگوں کے سامنے اپنی فوجی طاقت کو بتائیں،
مسلمان کیسے ایک دن پہلے پیریڈ کر رہے تھے، کیسے اپنی فوجی طاقت کا اظہار کر رہے تھے، جس طریقے سے جنگ سے پہلے فوج کے لوگ اپنے طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی طاقت کو بتلاتے ہیں، جیسے 26 جنوری اور 15 اگست کے موقع پہ ہمارے ملک میں بتلایا جاتا ہے، ایسے جنگ سے پہلے مسلمان اپنی ورزشیں کر رہے تھے۔ وہ 313 لوگ اپنے ریہرسل کر رہے تھے کہ کل جنگ میں کیسے لڑنا ہے۔ تو کافروں کا ایک جاسوس وہاں سے گزرا، اس کو کافروں نے بھیجا تھا کہ جا کے دیکھ کے آؤ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس کیا تیاری ہے۔ تو جب وہ جاسوس دیکھنے کے لیے آئے تو اس نے کہا کہ واللہ تحمل المنایا، میں نے دیکھا ہے کہ موت کی شکل میں یہ لوگ ہیں، اور ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک آدمی یا تو یہ مر جائے گا یا مار دے گا، کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی ان کی امیدیں نہیں ہیں، کوئی انہیں دنیاوی جاہ اور چاہت نہیں ہے، بس یہ اسلام کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یا تو مریں گے یا ماریں گے، ایسی کیفیت میں آئے ہوئے ہیں۔ جب جا کر کے اس نے کفار کے لشکر میں یہ بات بتائی، وہ تھرانے لگے کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کسی دین کے لیے ایسی قربانی دیں گے کہ یا ماریں گے یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ مسلمان ایسی تیاری کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ آپ تیاری کریے، آپ مضبوط بنیے۔ آپ کے ملک میں ضرورت اس بات کی ہے، یہاں جہاد کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بدر سے کیا تعلیم لینا ہے، یہاں پر تعلیم یہ لینا ہے کہ آپ ایسے طاقتور بنیے تعلیمی میدان میں، آپ طاقتور بنیے بزنس کے میدان میں، آپ اتنے طاقتور بنیے کہ اسلام کا رعب غیر مسلموں کے دلوں پر قائم ہو جائے۔ آپ تعلیمی اعتبار سے اتنے آگے بڑھیے کہ غیر مسلم آپ کے محتاج ہو جائیں، وہ آپ کی صلاحیت کو ماننے لگے، وہ یہ اقرار کرنے لگے کہ نہیں یہ مسلمان اگر رہے گا تو ملک کا فائدہ ہوگا۔ آج ہم اتنے بے حیثیت ہو چکے ہیں، تعلیمی میدان میں سب سے زیادہ گرے ہوا پرسنٹیج ہمارا ہے، سب سے زیادہ فیل ہونے والے بچے ہمارے ہیں، بزنس کے میدان میں سب سے چھوٹے کاروبار ہمارے ہیں، اور دنیا کو یہ تصور ہے کہ سوسائٹیوں میں انہیں کرائے کا گھر نہیں دینا کیونکہ یہ صاف ستھرے نہیں ہوتے۔ آج دنیا میں یہ تصور ہے کہ انہیں کرائے کی دکانیں نہیں دینا کیونکہ یہ بہت زیادہ محنت کرنے والے نہیں ہوتے، یہ ایک نچلی قوم ہے۔ یہ تصور ہم نے یہاں پر ہمارے ملک کے غیر مسلموں پر قائم کیا ہے۔ ہمارے بڑے جب یہاں پہ آئے تھے، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا کردار پیش کیا تھا، انہوں نے اپنے بارے میں یہ تصور پیش کیا تھا کہ یہ مسلمان ترقی یافتہ قوم ہے، اگر ہم ان کے جیسا چلیں گے تو دنیا میں ترقی یافتہ کہلائیں گے۔ یہ تصور انہوں نے پیش کیا تھا جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آئے تھے۔ آج غزوہ بدر ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کو قوت بخشنے کے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہے، ہم بھی آنا ہے، اپنی نسلوں کو بھی لانا ہے، اپنے بچوں کو بھی لانا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں تو اچھا پڑھیے، آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، آپ محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ جذبہ تو رکھیے کہ میری وجہ سے 4 لوگ یہ کہیں کہ ارے مسلمان کیا ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اتھر نے کہا تھا، بہت بڑا ہسٹری لکھنے والا ہے اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں بہت بڑا آدمی مانا جاتا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اسلام کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ عمر بن خطاب اسلام کو ماننے والا ہے۔ ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو جانا جاتا ہے۔ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسا پڑھیں کہ جس یونیورسٹی میں جائیں وہاں کے لوگ یہ کہیں، غیر مسلم یہ کہیں کہ بھائی ہم اسلام کو تو نہیں جانتے لیکن آپ کو جانتے ہیں، آپ کی تعلیم کو جانتے ہیں، آپ کے جذبات کو جانتے ہیں، قوم کی خدمت کے تئیں آپ کے اندر جو خیالات پنپ رہے ہیں ہم اسے جانتے ہیں، اس وجہ سے ہم اسلام کی عزت کر رہے ہیں۔ اگر یہ جذبات ہوں گے تو ہم قبر میں رسول اللہ کو منہ دکھانے لائق ہوں گے۔ ہم چاہے جو تعلیم پڑھ لیں، چاہے جتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھیں، چاہے جس ملک میں جا کے پڑھیں، لیکن جب ہم جائیں گے ہمارا استقبال کیا جائے گا کیونکہ ہماری وجہ سے اسلام کو جانا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف دینی تعلیم پڑھ کے، قرآن و سنت پڑھ کے اسلام کی خدمت کی جاتی ہے؟ نہیں، آپ جس میدان میں ہیں آپ اگر مضبوطی سے رہیں گے اسلام کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کام کریں انقلابی کام کریں، سطحی کام نہیں، ہم چپ شو کا کام نہیں، انقلابی کام کرنے والے بڑے، جڑوں سے کام کرنے والے بڑے، ضرور اسلام کی عزت ہوگی ہمارے نام پر۔ یہی غزوہ بدر کا پیغام ہے۔
جو بھی ہم نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کے بارے میں، ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہم بھی محنت کریں، اس ملک میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہم بھی تدبیری اعتبار سے کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا